أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وما محمد إلا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پیر تو ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے کر رہیں گے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی نہیں مر سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے، اور اس کا لکھا ہوا ایک وقت مقرر ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا دنیا کا بدلہ ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا بدلہ تو ہم اسے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم احسان ماننے والوں کو ثواب دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے بہت سے خدا کے طالب نے لڑا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے راستے میں جو کچھ تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ نہ ہارے. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ سست ہوئے اور نہ دب گئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور ان کا یہی کہنا تھا إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، بس وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کی بخشش کیجیے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں جو کچھ زیادتی ہوئی اسے معاف کیجیے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کفار کے قوم پر ہماری مدد فرمائیے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب عطا کیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیں گے. واللہ يحب المحسنین،
اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں، نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہوئی۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو باتیں پیش آئیں انہیں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ غزوہ احد میں گویا کہ ایک طرح سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے چند لوگوں کے ایک دستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ایک حصے میں مقرر فرمایا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتے ہوئے نظر آیا، مسلمان درمیان میں غلبہ پا گئے، تو جو لوگ پہاڑ پر مقرر تھے ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حکم کو ان لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا تھا اور غنیمت کے مال کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اور ان پر جو امیر مقرر تھے ان کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی۔ دشمن کو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا، جیسا کہ بتلایا گیا تھا حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے جا کر کے حملہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر جو باتیں پیش آئی گئی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ مشہور کر دیا تھا منافقوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ آپ کے آس پاس میں صحابہ کی بڑی جماعت بھی موجود تھی، لیکن دشمنوں نے جب میدان خالی دیکھا تو جب ایک بار یہ حملہ کیا تو اس موقع پر کسی نے پتھر پھینکا تھا جو سیدھے آپ کے چہرے انور پر لگا اور آپ کے دانت اس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے۔ کسی منافق نے دیکھا، کسی دشمن اسلام نے دیکھا تو شور مچایا۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر شیطان نے آواز لگائی تھی کہ اب محمد کا انتقال ہو گیا۔ اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو منافقین جنگ احد میں کسی وجہ سے اس جیسی باتوں کو پھیلانے ہی کے لیے وہاں آ گئے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا کہ بھائی تمہارا جو اصل جس کو رکھ کر جس کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے، جس کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور جس کی شخصیت پر تمہیں ناز ہے اور جس کے ساتھ تمہیں لڑنے کے لیے آئے، انہی کی شہادت ہو گئی۔ اب تمہارے دین کا کیا ہوگا اور تمہارے جن کا کیا ہوگا، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس وقت کچھ لوگ میدان چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسلام سے پھرنا والعیاذ باللہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ میدان چھوڑ کر بعض صحابہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام کی عجیب و غریب کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو تیر چلتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کے اسے روکا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکا تو ہاتھ اتنا زخمی ہوا کہ ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھ میں تیر لگی، ان کے آنکھ فوٹوں سے ان کی آنکھ نکل کر کے رخسار پر آ گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھ کو اٹھا کر کے دوبارہ آنکھ کے پھوٹے میں اسے نصب فرمایا۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب کیفیت پیش آئی۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو بڑے بہادر صحابہ میں سمجھے جاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے نزدیکی قرابت رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے عم محترم تھے، چچا تھے آپ کے اور آپ کے بڑے تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔
اور بہت سے صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر اور بہت سے صحابہ کی شہادت ہو گئی، لیکن بعض صحابہ نے ایسی بہادری کا ثبوت دیا۔ کسی صحابی نے اس موقع پر کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اب اسے آگے پہنچانا ہمارا کام ہے، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہو، ہمیں یہاں جم کے رہنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا کہ نہیں، آپ علیہ السلام برف نفیس یہاں تشریف فرما ہے اور بحمد اللہ زندہ سلامت ہے، تو آپ نے ان کو روکا کہ تم آواز مت دو۔ مفسرین اس کی مصلحت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو تو تسلی ہو سکتی ہے، لیکن دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی جو بات مشہور ہوئی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، اس وجہ سے کوئی دشمن تسلی ہو کر کے جا سکتے تھے، ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا، گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی اپنا ہی آواز لگائے، یہ جنگی مصلحت کے خلاف تھی، تو آپ نے ان صحابی کو بٹھایا کہ نہیں تم بیٹھ جاؤ، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام نے اس وقت بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان آیات میں اسی کو بیان فرما رہے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ یہاں ایک اصولی بات یہ شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شریعت میں، اسلام میں، دین میں بہت اونچی ہے۔ اللہ کے بعد دین میں سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ خدا ہے، اس کی پرستش کا حکم دیا گیا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دلی محبت ہوگی، قلبی لگاؤ ہوگا، اور آپ سے ہم بے پناہ محبت کریں گے، آپ کی تعلیمات پر بٹیں گے، لیکن آپ کو العیاذ باللہ خدا کا درجہ نہیں دیں گے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کو خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ کسی نے اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے 3 خدا میں سے ایک خدا کہا، تو یہ درجہ کبھی نہ دے دے۔ اس وجہ سے بھی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ لوگوں کے دل میں اتنی زیادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درجے سے بھی بڑھایا نہ جائے۔ اہل سنت والجماعت جسے کہتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ہر شخصیت کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے طبقے گزرے، یہود کا، نصارہ کا اور مسلمانوں کو اور ملت اسلامیہ کو امت وسط کہا گیا، امت محمدیہ کو تم درمیانی امت ہو، اس لیے کہ یہود میں گستاخی، انہوں نے انبیاء کو انبیاء کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے زیادتیاں کی، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے انبیاء کی شان میں توہین کی، اور نصارہ وہ انبیاء علیہ السلام کی شان کو ان کی شان سے ان کو آگے بڑھایا، نصارہ نے خدا کا درجہ دیا۔ تو یہ افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال جسے کہتے ہیں، اللہ کا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول کا ایک مقام ہے، حضرات صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، اولیاء کرام کا ایک مقام ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ سب ایک درجہ بندیاں ہیں۔ ان درجہ بندیوں کا لحاظ کرنا ہی اہل سنت والجماعت کا کام ہے، اعتدال جسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تو یہ مقصد یہ بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، ان کو جو ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا،
اور پھر جب ان کا وقت اللہ کے پاس واپس ہونے کا آیا وہ واپس ہو گئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کام دے کر کے بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام دنیا کے قائم ہونے تک قیامت تک باقی اگرچہ رہے گا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع دے کر کے بھیجا گیا اس دنیا میں. آپ اس موقع تک اس دنیا میں رہیں گے اور پھر واپس تشریف لے چلے جائیں گے. اور ایک مقصد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو حالات میں شاید ہے، نبی علیہ السلام کو آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آپ جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما کر تشریف لے جائیں گے، اس موقع پر کیا کیفیت ہوگی. یہی کیفیت ہوگی جو کیفیت آپ کے چلے جانے کی افواہ پر ہو رہی ہے کہ کوئی حواس باختہ ہے، کوئی پریشان ہے، کچھ لوگ دین سے برگشتہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، دین سے الٹے پیر لوگ پھر جانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کو ان کی ذمہ داری پورا ہونے پر ان کا چلا جانا یقینی ہے یہ کہہ کر کے سمجھا رہے ہیں. یہی بات آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ گویا کہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش فرما دیا. چنانچہ یہی ہوا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب بات مشہور ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سب حواس باختہ ہو گئے، سب پریشان ہو گئے. کوئی عقل کسی کے عقل ٹھکانے نہیں تھے، سب پریشان تھے، کسی کے ہوش ٹھکانے میں نہیں تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا بہادر اور مضبوط دل والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جو کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، میں اپنی تلوار سے اس کی خبر لوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں نے ان کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی سے سنبھل نہیں سکے. ایسے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعی جانشینی کا ثبوت ادا دیا اور منبر پر چڑھے اور لوگوں کو جمع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے یہ جو آیت تھی اسی آیت کو پڑھ کر کے سنایا، وما محمد الا رسول، اللہ کے نبی محمد ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا سے گئے، اب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہو گئی. تو پھر امت سنبھلی، امت ہوش میں آئی، لوگوں کی پریشانیاں کم ہوئی، لوگوں نے یقینی طور پر آپ کی وفات کو مانا. بعض صحابہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا لگا گویا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، اس لیے کہ بر وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی. نبی کریم علیہ السلام کے کمالات میں سے بہت سارے کمالات اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ آپ کو سراپا کمال تھے. آپ نے دنیا میں کوئی کام ایسا اپنے متعلق ادھورا نہیں چھوڑا جو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تشنا رہ گیا ہو، باقی رہ گیا ہو، جسے دوسرے کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہو، بلکہ آپ کے ذمہ جتنی باتیں تھیں سب آپ نے کر کے ختم فرما دی. اور ساتھ ساتھ آپ کے کمالات میں سے یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے بعد ایسے صحابہ کرام، ایسے خلفاء اور اپنی جگہ سنبھالنے والے تیار فرمائے جو بر وقت جنہوں نے امت کو سنبھالا، امت کی رہبری فرمائی. نرمی کے وقت میں انہوں نے نرمی دکھائی اور گرمی کے موقع پر گرمی دکھائی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے نرم صحابی سمجھے جاتے تھے، سب سے نرم طبیعت کے مالک سمجھے جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات دگرگوں ہوئے، حالات عجیب و غریب ہونے لگے، کوئی ایمان سے پھر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو رہا ہے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تیور اس وقت دیکھنے کے قابل تھے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتے ہوئے اس کی رسی دیتا رہا ہو، اور اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسے دینے سے انکار کرتا ہو تو میں اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب کسی نے مسلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا اور مدعیان نبوت دنیا میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ دین میں کمی ہوگی، میرے جیتے جی دین میں کمی ہوگی، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی کوتاہی ہو جائے، یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ آپ نے ایسے افراد تیار فرمائے، افراد سازی لوگ، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بعض لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں، بہت سارے بیانات اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بہت سارے کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، لیکن سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آدمی اپنے پیچھے کام کرنے والے افراد کو چھوڑ کر کے جائے۔ یہ ایک طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ آپ نے اپنے بعد انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے والے صحابہ کو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا، دار نبوت کو سنبھالنے والے صحابہ کو آپ نے چھوڑا، ایسے صحابہ کو چھوڑا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جس طریقے سے دین کی حفاظت و اشاعت کی، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے، بلکہ اس سے زیادہ چوکنا ہو کر کے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی تھے، جو کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی وحی کے ذریعے سے اشارہ ہو جاتا تھا، تو صحابہ کرام اور زیادہ چوکنا ہوتے تھے، اور کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے پر تلتے نہیں تھے، صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، جمع قرآن کا مسئلہ ہو، اور بہت سارے مسائل ہیں جس میں بہت زیادہ احتیاط کا خیال صحابہ نے رکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے۔ ہمارے اکابرین میں بہت سو نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت کچھ کیا، لیکن شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے، ان کی زیادہ کتابیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے رجال سازی کا کام کیا، انہوں نے اپنے پیچھے ایسے شاگرد چھوڑے جنہوں نے پوری دنیا کو سنبھالا۔ آج جتنے اکابر دنیا میں ہیں وہ کسی نہ کسی واسطے سے حضرت شیخ الہند کے تلامذہ ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے آدمی رجال سازی کا کام کرے۔ تو فرمایا اس موقع پر قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر آپ انتقال کر جائیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، او قتل، خدا نخواستہ اسی جنگ میں آپ کی شہادت بھی ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، یا میدان جہاد چھوڑ کر کے الٹے پیر لوٹ جاؤ گے؟ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی الٹے پیر لوٹ جائے گا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اس کے پھر جانے کی وجہ سے، اس کے واپس چلے جانے کی وجہ سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، فرمایا شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، میدان جہاد میں رہ جانے کی وجہ سے تم رہ جانے کی وجہ سے انتقال کر جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور اپنے گھر جانے کی وجہ سے تم زندہ رہ جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ موت اللہ کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ ہے۔ آدمی اذا جاء اجلہ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، آگے پیچھے ایک منٹ نہیں ہوتا ہے، بر وقت آدمی مرتا ہے، جوانی میں ہو، بچپن میں ہو، بڑھاپے میں ہو، قبولت میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، زندگی کے کسی بھی وقت میں ہو،
آدمی کا دنیا سے جانا اس کے طے شدہ وقت میں ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہوگا، الا باذن اللہ، فرمایا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تمہارے یہاں رہ جانے کی وجہ سے تم مارے جاؤ گے ایسا بھی نہیں، تم اپنے گھر جانے کی وجہ سے سلامت رہ جاؤ گے ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ موت اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی۔ الا ہے کہ اگر تم نے یہاں جان دی تو پھر تمہاری جان کے کیا کہنے، اللہ کے ہاں تم شہادت کا درجہ پاؤ گے، اللہ کے ہاں بڑے بڑے مرتبے تمہیں ملیں گے۔ بہت سے واقعات ایسے دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں۔ ایسی موقع پر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ کسی خودکشی کرنے والے نے اوپر بہت اونچی منزل سے چھلانگ لگائی، نیچے ایک صاحب چلے جا رہے تھے، وہ اوپر سے کودا، جو صاحب کسی کام سے جا رہے تھے ان کے اوپر گرا، خودکشی کرنے کا ارادے سے جو گرا وہ تو ان کے اوپر گرنے سے بچ گیا، جو چلا جا رہا تھا وہ مر گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے واقعات۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی بیمار کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے رات بھر بیٹھا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ صبح کو لوگ خدمت کرنے والے رشتہ دار مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مستقل اپنا وقت دیتے ہیں، کچھ لوگ وقتی طور پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو صبح کو لوگ آئے اپنے رشتہ دار، بیمار رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے، آ کر دیکھا تو جو آدمی تیمارداری کے لیے بیٹھا ہے وہ مرا پڑا ہے، اور جو بیمار تھا وہ اٹھ کے اس کی خدمت کرنے، اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے میں لگا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، آگے فرمایا کہ بھائی تم لوگ جو میدان میں مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کے بدلے کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گے، اور لیکن جو آخرت کا بدلہ جائے گا اسے آخرت کا بدلہ ملے گا۔ اگرچہ یہ غلطی نہیں ہے کہ آدمی جو صحابہ کرام اس موقع پر جنگ میں شہید ہوئے تھے وہ چاہے غنیمت کا مال سمیٹنے لگے یا نہ سمیٹے، ان کا جو حصہ غنیمت میں مقرر ہے ان کو مل کر رہے گا۔ ان کا اس طریقے سے غنیمت کے مال کو سمیٹنا کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ کے بعد غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے، مسلمانوں کا حق ہے وہ۔ پھر یہاں کیوں اس پر تنبیہ کی گئی، کیوں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرز کلام اختیار فرمایا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں کسی کے، ان کی ادنا سے غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، دور رہنے والوں کی بڑی بڑی غلطیاں ان کو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی پکڑ کی جاتی ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑوں کے اللہ والوں کے نیکیوں میں بھی، اللہ والوں کی نیکیاں بھی ایسی ہے جیسے جو گنہگاروں کی گناہ، یعنی اللہ والے اچھا کام کرتے ہیں اور اس میں بھی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر گرفت ہوتی ہے، ان پر تنبیہ ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ثور کہتے ہیں بیل، بڑے اللہ والے تھے، وہ سنت کے متبع سنت تھے، متبع شریعت تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہر چیز میں سنت کا لحاظ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ دایاں پیر رکھنے کے بجائے بایاں پیر انہوں نے رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، او بیل کیا کر رہا ہے، اے ثور یا ثور، یہ آواز آئی۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے، چونکہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی اس لیے اپنے لیے شان کے طور پر انہوں نے اس جملے کا لاحقہ اپنے ساتھ لگا لیا، اسی سے وہ مشہور ہوئے سفیان ثوری سے۔ تو بڑوں کی چھوٹی بات پر بھی، نزدیک لوگوں کی چھوٹی بات پر بھی تنبیہ کی جاتی ہے، اور دور رہنے والوں کی بڑی بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی وہ جماعت مقدس جماعت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی قریبی جماعت تھی اور امت کے لیے نمونے والی جماعت تھی، اس لیے ان کی چھوٹی سی خلاف ہے اور ان کی چھوٹی سی رجیش اور یہ خلاف اولا کام بھی اللہ کے ہاں ناقابل برداشت تھی۔
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرز اختیار فرمایا۔ آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہوں نے حق کے لیے، حق کے بول بالا، حق کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے میدان میں لڑائیاں کی، میدان کارزار میں انہوں نے شرکت کی اور حصہ لیا اور وہاں لڑے۔ ان کے ساتھ بہت سے طالبان خدا ان کے ساتھ لڑے، معه ربیون کثیر، لیکن لما اصابهم فی سبیل اللہ، ان پر جو کچھ حالات آئے ما وهنوا، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، وما ضعفوا، سست نہیں ہوئے، وما استقاموا، اور دب نہیں گئے، عاجز نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے، ان کے قدم جمائے گئے۔ ان کی وہ کیا کہتے تھے؟ آگے فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا، وہ بس یہی کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اسے معاف فرمائیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت، اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدم فرمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ۔ دیکھیں دنیا کا بدلہ تو ایک وقت میں ملا اور ختم ہو گیا، آخرت کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی بدلہ ہے، حسن ثواب الآخرہ، آخرت کا اچھا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی دعا تھی، پہلے یہ کہ وہ گناہوں سے معافی چاہے انہوں نے، دوسرے یہ کہ عمل جہاد میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی اس سے انہوں نے معافی مانگی، تیسرے ہے کہ اپنے ثابت قدمی کے لیے انہوں نے دعا مانگی، چوتھی دعا ان کی یہ تھی کہ اللہ ہمیں دشمن پر غلبہ نصیب فرما۔ ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے، ہم سبھی کے لیے ہدایات ہے کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، کام کرنا ہے اور ڈرتے رہنا چاہیے، کام کرنا ہے اور اللہ سے اپنے کام میں ہونے والی کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں عاصیہ از گناہ توبہ کنن، عارفہ از عبادت استغفار، گنہگار لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے، اور جو عارفین ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، میں صحیح نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، اور جو بھی میں کر رہا ہوں وہ آپ کی توفیق سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حضرات صحابہ کرام کا جملہ تھا فواللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اگر اللہ تبارک خدا کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری سیدھی راہ کی رہنمائی ہماری نہیں فرماتے تو نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم دین کے کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، اس لیے ہمیں اس دعا سے اور حضرات صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہے، اور عمل پر قائم رہنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دار کیا کریں گے، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، اور پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ ہے، دائمی راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے، اسی لیے اس کو حسن ثواب الآخرہ فرمایا گیا۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے جو باتیں کی کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔